اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم وبرکاتہ ٹو آل میں مسلم برادر پاکستانی برادرس۔ امید ہے میرے پاکستانی ہوں، آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے اپنے حفظ و امان میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان اور خیریت سے رکھے۔ میرے پاکستانیوں، آئینی ترمیم تو پاس ہو گئی، تو اس ملک کے اندر رات کے اندھیرے میں آئینی ترمیم پاس کروا دی گئی، اس میں حکومت تو کامیاب ہو گئی، لیکن جو اب اگلی پلاننگ ہے اس حکومت کی کہ اب ہم نے اس ملک کو کیسے قبضہ کرنا ہے، انہوں نے آئینی ترمیم پاس کے تو سپریم کورٹ کے اداروں کو اپنے اندر تو کر لیا، یہ سمجھ رہے ہیں، یہ جشن بنا رہے ہیں، یہ مٹھائیاں باندھ رہے ہیں کہ ہم سیف زون کے اندر چلے گئے ہیں۔ لیکن میں ان کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ان کا آخری وقت چل رہا ہے، یہ ان کا آخری وقت چل رہا ہے، اور یہ کسی ٹائم بھی انہوں نے جو اپنی خبریں ہیں یہ اپنے ہاتھوں سے خود ہی کھوٹی ہیں انہوں نے، اور یہ انہی خبروں میں جا کے یہ لوگ دفن ہوں گے، اور ان کا ٹائم یہ ایک ساتھ ان سب کا ایک ساتھ جنازہ نکلے گا، ایک ساتھ یہ دفن ہوں گے، اور ان کا ایسا جنازہ نکلے گا کہ یہ عوام ان کا ایسا وجود ختم کرے گی کہ عوام، یہ ان کی آنے والی نسلیں بھی اس ملک کا نام نہیں لیں گی، یہ دوبارہ اس ملک کا نام نہیں لے پائیں گے، یہ پاکستان کا دوبارہ اپنے منہ سے نام نہیں نکلوا پائیں گے۔ عوام ان کا یہ کرے گی، عوام ان کا ایسا اثر نثر کرے گی کہ یہ اس ملک کے اندر آنے سے پہلے 100 بار سوچیں گے کہ ہم اس ملک کے اندر جائیں، اس ملک کا پیسہ لوٹیں، اس ملک کا پیسہ کھائیں، لوگوں سے فراڈ، لوگوں کو چونا دیں، یہ 100 بار سوچیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ انہوں نے میری اور میری قوم کا پیسہ کھایا ہے، انہوں نے میری اور میری قوم کو، میرے ملک کو تباہ و برباد کیا، جو میرے ملک کے نوجوانوں کا مستقبل انہوں نے تباہ و برباد کیا، میری مائیں بہنوں کے اوپر انہوں نے حملے کیے، انہوں نے ہماری مائیں بہنوں کے اوپر گندے غلیظ ہاتھ اٹھائے، انہوں نے ہمارے بزرگوں کے اوپر، ہمارے نوجوانوں کے اوپر، ہمارے لوگوں کے اوپر انہوں نے اوپن سیلنگ کی، انہوں نے اپنی ریاست کا استعمال کیا۔ ان کو یہ قوم معاف نہیں کرے گی۔ یہ جو امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، پاکستان کو یہاں سے نکال دیں گے، یہ ان کی بھول ہے، یہ کچھ بھی کر دیں، پاکستان کو مہنگائی سے بھی نکال دیں، لیکن یہ عوام اب ان کے پیچھے کھڑی نہیں ہوگی۔ عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، عوام اب عمران احمد خان نیازی کے پیچھے، اور عوام اس ملک کے بکھرے ہوئے نظام کو صحیح کرنا چاہتی ہے۔ اب عوام آپ کی غلامی، آپ کی یزیدیت قبول نہیں کرے گی، نہ تو آپ کی غلامی کرے گی۔ یہ عوام نے اب فیصلہ کر لیے، یہ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے، یا تو ہم نے ان کی غلامی کرنی ہے، ان کی یزیدیت برداشت کرنی ہے، یا تو ہمیں آواز اٹھانے رہنا ہے۔ یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے آئینی ترمیم پاس کروا کے ہم سیونگ زون کے اندر چلے گئے ہیں، تو یہ ان کی بھول ہے۔ یہ آپ کو میں بتا دوں آپ لوگ آئینی ترمیم پاس کروا کے سیونگ زون کے اندر چلے بھی جائیں، یہ عوام آپ کے پیچھے آئے گی، یہ عوام آپ کے پیچھے آئے گی، اور آپ کو پارلیمنٹ کے اندر سے، آپ کو وزیر اعظم کے ہاؤس کے اندر سے، آپ کی وزارت میں کرسیوں کے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ادھر سے نکال کے، پارلیمنٹ کے اندر سے نکال کے آپ کو روڈوں کے اوپر کسیٹ کے لائے گی، اور آپ کا ایسا حساب کتاب ہوگا کہ آپ اپنی زندگی بھول جائیں گے، آپ چیخیں ماریں گے، لیکن آپ کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ پاکستان کی پاکستان کی عوام کا صبر یہ آزما رہے ہیں، اور یہ صبر اگر آزما دیا انہوں نے تو یہ عوام ان کو نہیں چھوڑے گی۔ آپ نے بنگلہ دیش میں دیکھا کہ حسینہ واجد نے بھی یہی کیا ہے، جو یہ حکومت، یہ یزید، جو فارم 47 والی حکومت، جو جعلی مینڈیٹ کے ذریعے یہ حکومت بنائی گئی ہے، یہ وہی حکومت کری جو بنگلہ دیش کے اندر حسینہ واجد نے کیا تھا۔ حسینہ واجد نے بھی یہی کیا تھا، سپریم کورٹ کو، اداروں کو اپنے اندر کر لیا تھا، اس سے بنگلہ دیش کے اوپر قبضہ کر لیا تھا، وہ بنگلہ دیش کے اوپر قبضہ کر کے بنگلہ دیش کی حکمرانی کری تھی۔ وہاں بنگلہ دیش کے حالات پاکستان سے اچھے تھے، وہاں یہ مہنگائی وغیرہ شرح، ان کی مہنگائی کی شرح پاکستان سے اوپر نہیں تھی، پاکستان کے جو حالات بھی خراب ہے، بنگلہ دیش کے حالات اس وقت خراب نہیں تھے، لیکن بنگلہ دیش کی عوام کا صبر آزمایا کیا تھا، بنگلہ دیش کی عوام نے پھر نکلے، آہستہ آہستہ کر کے نکلے، اور پھر انقلاب لے کے آئے، انقلاب جیسے لے کے آئے اور حسینہ واجد کو بگایا۔ حسینہ واجد نوجوانوں کو کہتی کہ یہ دہشت گرد ہیں، حسینہ واجد لوگوں کو کہتی کہ ان کے اوپر اوپن فائرنگ کرو، ان کے اوپر گولیاں چلاؤ، ان کے اوپر روکنا نہیں ہے، جو سامنے آئے اس کو مارو، اس کو پیٹو، اس کو بند کرو، اس کو زندگی لے لو، لیکن پھر عوام نے کہا ہم اپنی زندگی بھی قربان کر دیں گے، لیکن اب ہم یزیدیت قبول نہیں کریں گے، اور پھر انہوں نے یزیدیت قبول نہیں کی، اور پھر وہاں بنگلہ دیش کے اندر انقلاب آیا، اور حسینہ واجد آپ نے دیکھا کہ وہاں سے کیسے باقی اس کو بگایا گیا وہاں سے، ان کو بھاگنے کا بھی نہیں موقع ملے گا۔ میں ان کو یہ خبردار کر رہا ہوں کہ یہ ان کا آخری کا وقت چل رہا ہے، یہ ان کا لاسٹ وقت چل رہا ہے، ان کو بھاگنے کا بھی نہیں موقع ملے گا، یہ بھاگنا چاہیں گے، انہوں نے پہلے سے پلاننگ بنا کے رکھی ہے کہ ہمیں کون سے ملک بھاگنا ہے، زرداری کو کون سے ملک بھاگنا ہے، بلاول کو کون سے ملک بھاگنا ہے، نواز شریف کو کون سے ملک، انہوں نے پوری پلاننگ پہلے سے بنا کے رکھی ہوئی ہے، لیکن یہ قوم 24 کروڑ عوام، یہ
پاکستان کی نوجوان نسل مائیں بہنیں ان کو بزرگ ان کو بھاگنے نہیں دیں گے. یہ بھاگنا چاہیں گے لیکن ہم یہ قوم ان کو بھاگنے نہیں دے گی. ان کا ایک ایک حساب کتاب ہوگا. یہ ہمیشہ جیسی حکومت سے اترتے ہیں یہ بھاگنے کی سب سے پہلے کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ہم بھاگیں, کسی طرح ہم بھاگ کے ہمارا حساب کتاب نہیں ہو. ان کو پتہ ہے جب ہم حکومت سے نیچے گرتے ہیں تو ہمارا حساب کتاب ہوتا ہے. یہی بنگلہ دیش میں یہی ہوتا ہے. انہوں نے عدالتوں کے اوپر نظام کے اوپر قبضہ کر لیا تھا, ان کو اپنے ہاتھوں لے لیا تھا, ان کو اپنے اندر کر دیا تھا, ان سے سارے فیصلے کرواتے تھے. یہی اب یہ حکومت کرنے جا رہی ہے جس کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. عوام نے 8 فروری کو ان کو مسترد کیا لیکن ان کو عوام نے ریجیکٹڈ کیا 8 فروری کو, اور ان کو سلیکٹ کر کے ریجیکٹڈ کو سلیکٹ کر کے ان کو بٹھایا کیا اور اس ملک کو دے دیا کہ ان نکموں, ان یزیدوں کو, ان فرعونوں کو, ان بکیٹوں کو یہ ملک دے دیا کہ. لیکن یہ قوم برداشت کر رہی ہے. یہ قوم جب اٹھ گئی اور اب ہمارا اٹھنے کا وقت ہے. یا تو یہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سی اس وقت پاکستان کے اندر یہ لوگوں کے سر جھک کے ہیں. لوگ مایوس ہو گئے ہیں آئینی ترمیم کے بعد, لیکن ہم نے مایوس نہیں ہونا. مایوس کبھی مسلمان مایوس نہیں ہوتا. ہم نے لڑنا ہے, ہم نے آخری بال تک لڑنا ہے. جب تک ہمارے اندر سانس ہے, جب تک ہمارے اندر ہمت اور حوصلہ, ہمیں لڑنا ہے. ہمیں یہ جنگ میں کامیابی حاصل کرنی ہے. ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں. ہم کیسے جھک سکتے ہیں؟ ہم جن کے آگے کیسے اپنا سر جھکا سکتے ہیں؟ ہم تو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں. ہم مقابلہ کریں گے, ہم ان یزیدوں فرعونوں کا مقابلہ کریں گے. حضرت امام حسین کا آپ کو واقعہ یاد ہے نا, جو ہم بتاتے ہیں اپنی آنے والی نسلوں کو بھی بتائیں گے. وہ قیامت تک وہ یہ واقعہ ہم ہر کسی کو سناتے رہیں گے کہ کس طرح حضرت امام حسین نے رائے حق پہ کھڑے ہو کے اپنا سر کٹوا دیا تھا, لیکن یزید کی غلامی کرنے سے سر جھکانے سے منع کر دیا تھا. اور انہوں نے اپنا سر کٹوا دیا تھا, اپنا پورا خاندان شہید کروا دیا تھا, لیکن انہوں نے یزید کی غلامی نہیں کی تھی. یزید کے سامنے جھکے نہیں تھے کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ میں رائے حق پہ کھڑا ہوں اور میں یزید کی غلامی. یزید اتنا بے غیرت کمینہ, اس کو لعنت جاتی ہے. یزید